السلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے حضور آپ سا کوئی نہیں، سوار بدل گیا ہے، ابابیل آئے اور چل دیے، ابراہا تاریخ کے اوراق کا حصہ ہو چکا، زمزم بہتا رہا اور مکہ آباد رہا۔ عبد المطلب مکہ کے سردار تھے کہ 10واں بیٹا پیدا ہوا، عبداللہ نام رکھا۔ یہ عبداللہ 10 کے 10 میں ممتاز تھا۔ عبد المطلب کی جان ہوا، آنکھوں کا سرور ہوا، اہل مکہ کے دل کا بھی چین ٹھہرا۔ خوبصورتی ایسی کہ کتنی آنکھیں حسرت سے تکا کرتی کہ یہ چاند ان کے آنگن میں آ کے اترے۔ ان کی آغوش اس حسن و بے کنار سے ہم کنار ہو۔ عبد المطلب نے ایک نظر مانی تھی کہ اگر مجھے 10 بچے ملے تو ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ عبداللہ آئے، کچھ عمر بڑھی تو عبد المطلب کو نظر پوری کرنے کا خیال آیا۔ بیٹے کو ہاتھ سے پکڑا اور صحن بیت اللہ کی جانب چل دیے، ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں عبداللہ کا ہاتھ۔ مکہ کے پہاڑ ایک بار پھر ذبح عظیم کے منظر کو دیکھنے کے منتظر تھے۔ کبھی انہوں نے اسماعیل کو دیکھا تھا اور آج اولاد اسماعیل کو دیکھ رہے تھے۔ عبد المطلب صحن بیت اللہ میں پہنچے تو مکے والوں کو معلوم پڑا، دوڑے چلے آئے۔ عبد مناف کے جو بعد میں ابو طالب کے نام سے جانے گئے، انہوں نے بھی باپ کا ہاتھ پکڑا۔ عبد المطلب کچھ مضطرب ہو کے بولے کہ پھر اپنی نظر کا کیا کروں؟ مشورہ آیا کہ فلاں کہنا کے پاس چلیے، اس سے مشورہ طلب کیجیے، ممکن ہے کوئی راہ نکل آئے، عبداللہ کی جان بچ جائے اور نظر بھی پوری ہو جائے۔ اس نے کہا، قرعہ نکالو، ایک تیر پہ عبداللہ کا نام لکھو، ایک تیر پر اونٹ، اور قرعہ نکالتے جاؤ۔ جب عبداللہ کا نام آ جائے تو رک جاؤ اور اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ پہلی بار قرعہ نکلا تو عبداللہ کا نام نہ آیا، 10 اونٹ ایک طرف کر دیے گئے۔ پھر دوبارہ قرعہ نکالا تو پھر اونٹوں کا تیر ہی نکلا، اونٹ الگ کر دیے گئے، حتیٰ کہ 100 اونٹ کے بعد عبداللہ کا نام آیا، 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ سارا مکہ آج مہمان تھا۔ پاک رسول نے کہا تھا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ عبداللہ جوان ہوئے تو ابا نے چاہا کہ قریش کی معزز ترین خاندان سے دلہن لائی جائے، سو یہاں بھی عبداللہ کی تقدیر کا لکھا بلند ہوا اور آمنہ بی بی ان کے عقد میں آئیں۔ وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھی۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ اہل مکہ اس جوڑے کو دیکھ دیکھ رشک کرتے، لیکن شاید نظر لگ گئی۔ ابھی عبداللہ کی 25 برس عمر تھی کہ شام کے سفر کو نکلے۔ جب سفر سے واپس آ رہے تھے کہ بیمار ہوئے۔ سورج ڈھل رہا تھا، لیکن یہ عبداللہ کی عمر کا سورج تھا۔ عبد المطلب کے ننھال مدینہ کے جوار میں رہتے تھے، سو اپنے والد کے ننھال میں رک گئے۔ قافلے والوں نے مکہ پہنچ کے خبر دی کہ عبداللہ جیسے کوئی بجھتا ہوا چراغ ہوئے۔ عبد المطلب نے بڑے حارث کو دوڑایا کہ بھائی کی خبر لے، لیکن جب تک حارث عبداللہ تک پہنچتے، عبداللہ رخصت ہو چکے تھے۔ جوان دلہن کہ 2 ماہ کی حاملہ تھی، صدمے میں مرثیہ خواں ہوئی۔ بطحہ کی آغوش ہاشم کے لخت جگر سے خالی ہو گئی اور وہ ایک لحظے میں آسودہ خاک ہو گیا۔ اسے موت نے پکارا تو اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ اس شام کے دامن میں کیسی حسرتیں لپٹی پڑی تھی کہ جس شام لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے،
گو موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے، تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے۔ عبداللہ کی یادیں ابھی مکے کی دیواروں سے لپٹ لپٹ کر روتی تھی۔ شام ڈھلے جب کھجوروں کے سائے لمبے ہوتے تو عبد المطلب عبداللہ کی جدائی میں نمناک آنکھوں سے عبداللہ کے بیٹے کا انتظار کرتے کہ اب ان کو اس بڑھاپے میں جیسے امید یہی کرن دکھائی دیتی۔ اب آؤ کہ برسوں سے تم کو بلاتے بلاتے میرے دل پہ گہری تھکن چھا رہی ہے۔ آخر ایک روز امید کا سورج چمکا اور خبر ملی کہ بی بی آمنہ کے ہاں سراج اترا ہے، بدر منیر اترا ہے۔ عبد المطلب کی بوڑھی کمر جیسے پھر سیدھی ہو گئی، ان کے آنگن میں جیسے پھر عبداللہ اتر آیا۔ اب دادا اور پوتا جیسے ایک دوسرے کی جان تھے۔ اہل مکہ کا رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو 2 برس کے لیے دیہات میں بھجوا دیا کرتے، وہاں ان کی پرورش ہوتی اور بچے تھوڑا سا بڑے ہوتے تو ماں باپ کے پاس واپس آ جاتے، اور جو بچوں کو لے جانے والی دائیاں ہوتی اس کی حسب توفیق خدمت بھی کی جاتی۔ بنی سعد ایسا ہی ایک معزز قبیلہ تھا کہ جو روایت عرب کا پاسبان تھا، جو عرب کے خالص ماحول کو سنبھالے ہوئے تھا، اور جہاں مکہ والے اپنے بچوں کی پرورش کرنا پسند کرتے۔ بنی سعد سے مکہ کی طرف قافلہ نکلا۔ ان میں ایک کمزور سی گدھی پر سوار خاتون حلیمہ سعدیہ بھی تھی، اور ساتھ ایک ایسی ہی نحیف و نزار اونٹنی پر ان کے میاں سوار۔ ان کمزور جانوروں کے سبب یہ قافلے سے بار بار پیچھے رہ جاتے، اور راستہ بھر قافلے والے رک کر ان کا انتظار کرتے، لیکن جب مکے کے آثار دکھائی دیے تو کون کسی کا انتظار کرتا ہے، سو سب جلدی سے مکہ پہنچے اور حلیمہ پیچھے آہستہ آہستہ سوئے منزل۔ بنی سعد مکہ پہنچے تو سب سرداروں کے گھروں میں گئے۔ بی بی آمنہ کی طرف بھی 1 سے زیادہ لوگ گئے، لیکن جب دیکھتے کہ بچے کا باپ نہیں ہے تو کچھ نا امیدی سے نکل آتے کہ سر پر باپ نہیں، یہاں سے کیا ملے گا۔ حلیمہ کی ساری ہم جھولیاں اور شریک سفر اپنے لیے بہترین انتخاب کر چکی تھی۔ تلاش بسیار کہ مکہ میں بس ایک ہی بچہ باقی تھا۔ مایوس حلیمہ نے ایک بار تو سوچا کہ واپس پلٹ جائے، کیا کسی یتیم کو گود میں لینا نری محنت اور مشقت اور حاصل وصول ہی کچھ نہیں، لیکن پاس سے حلیمہ کے خامند نے صلاح دی کہ خالی ہاتھ کیوں کر جاتی ہو، چلو کم ہی سہی نہ ملے مال، ذرا بچہ تو دیکھو کیسا حسین ہے، کہ جیسے گھر کے آنگن میں ماہتاب اتر آیا، جیسے سارا کا سارا سورج زمین پر اتر آیا اور زمین کی گود اس کے حسن کی گرمی سے بھر گئی۔ حلیمہ کیا معلوم تمہاری گود بھی اس سراج منیر سے روشن ہو جائے۔ امید بھری اس تحریک نے حلیمہ کے دل کے کسی کونے میں آس کی جانے کیسی جوت جگائی کہ آگے بڑھ کر بچے کا ہاتھ پکڑا، گود میں اٹھایا، آنکھوں سے لگایا اور اپنے ہونٹ بچے کے رخسار پہ پیوست کر دیے۔ بچہ لیا، خیمے میں پہنچی تو دیکھا جو اونٹنی دودھ نہیں دیتی تھی اس کے بہت دودھ اترا ہوا ہے۔ حلیمہ خود کہتی ہیں کہ خوراک کی قلت کے سبب خود میرا دودھ میرے بچوں کو کافی نہ رہتا تھا۔ اب خیمے میں آئی تو جیسے من و سلوہ اتر آئے۔ پہلے میں نے عبداللہ کے لخت جگر کو دودھ پلایا اور پھر سیر ہو کر میرے بچوں نے پیا۔ اپنے خاوند کو کہتی ہیں کہ کچھ بدلاؤ ہے، اور شاید اسی بچے کے سبب ہے کہ جیسے ہمارے خیمے میں برکتیں اتر رہی ہیں۔ واپسی کا سفر تھا، تاریخ میں بس واپسی کے سفر کا اتنا ہی سراغ ملتا ہے کہ اونٹنی کہ جس نے اس کو آمد کے سفر میں اپنی سستی کے سبب شرمندہ کیے رکھا، اب واپسی کے سفر میں سب سے آگے تھی۔ شریک سفر ہم جولیاں کچھ حیرت سے پوچھتی ہیں، حلیمہ
کیا ماجرا ہو گیا؟ اس مردہ تن میں کہاں سے ایسی جان آ گئی؟ کہاں ہم تمہارا انتظار کرتی تھی اور اب تم ہم سے پکڑی ہی نہیں جا رہی ہو۔ اب تم ہمارا رک کے انتظار کرتی ہو کہ ہم تمہیں آ کر پا لیں۔ حلیمہ کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ سوار بدل گیا ہے۔